بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں دوستو؟ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ دوستو، آج میں آپ کو بہت ہی خوفناک کہانی سنانے والا ہوں۔ دنیا میں کچھ مقامات اور کہانیاں ہوتی ہیں جن کے بارے میں سن کر ہی بدن میں سنسنی دوڑ جاتی ہے۔ کچھ چیزیں ہماری آنکھوں سے اوجھل رہتی ہیں، مگر ان کا وجود کسی نہ کسی شکل میں ہمارے ارد گرد ہوتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ کچھ مقامات پر جانے کے بعد لوگ واپس نہیں آ سکتے، یا وہ واپس آئے مگر پہلے جیسے نہیں رہے؟ آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہا ہوں جو نہ صرف خوفناک ہے بلکہ ایک ایسا راز بھی ہے جو اپنے اندر ایک راز سمائے ہوئے ہے جو شاید آپ کو نیند سے محروم کر دے۔ یہ کہانی ایک ایسے صحرا کی ہے جہاں رات کی تاریکی میں کچھ ایسا ہوتا ہے جسے انسانی عقل سمجھنے سے قاصر ہے۔ تو چلیے کہانی سٹارٹ کرتے ہیں۔ میرا نام عادل ہے اور جو کہانی میں بیان کرنے جا رہا ہوں وہ میری زندگی کا سب سے بھیانک تجربہ ہے۔ یہ سب کچھ راجستھان کے سنسان صحرا میں پیش آیا، جہاں میں ایک ایسے راز سے واقف ہوا جو انسانوں کی عقل سے بالاتر ہے۔ یہ کہانی صرف میرے الفاظ نہیں بلکہ میری روح کی چیخیں ہیں جو آج بھی مجھے نیند نہیں لینے دیتی۔ اگر کمزور دل رکھتے ہیں تو برائے کرم یہ کہانی مت سنیں۔ میں ایک فوٹوگرافر ہوں اور میرا شوق ویران اور پراسرار مقامات کی تصاویریں لینا ہے۔ ایک دن مجھے ایک قدیم گاؤں کے بارے میں پتہ چلا جو صحرا کے بیچوں بیچ تھا۔ مقامی لوگ کہتے تھے کہ وہاں صدیوں سے کوئی نہیں گیا کیونکہ وہ جگہ جنات کا مسکن بن چکی ہے۔ میں نے یہ سن کر فیصلہ کیا کہ میں وہاں ضرور جاؤں گا۔ یہ بس لوگوں کی ایک وشواس ہے۔ میرے پاس نقشہ، پانی اور کیمپنگ کا سامان تھا۔ میں نے ایک اونٹ کرائے پر لیا اور صبح سویرے اپنے سفر پر روانہ ہوا۔ جیسے جیسے میں صحرا کے آگے بڑھ رہا تھا، حد نگاہ تک ریت ہی ریت تھی۔ سورج کی تپش جسم کو جھلسا رہی تھی، مگر میں نے اپنا حوصلہ بلند رکھا۔ شام کے وقت میں نے ایک چھوٹے سے ٹھیلے پر اپنا کیمپ لگایا۔ ارد گرد مکمل خاموشی، بس ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ میں نے کیمرہ نکالا اور کچھ تصاویریں لی۔ رات گہری ہوتی گئی اور میں تھوڑا پریشان ہونے لگا۔ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرے ارد گرد چل رہا ہے۔ میں نے فوراً ٹارچ جلائی مگر وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ اگلی صبح میں نے سفر جاری رکھا۔ کچھ گھنٹوں بعد مجھے دور ایک بوسیدہ سا گاؤں دکھائی دیا۔ وہ جگہ عجیب حد تک سنسان تھی، گھروں کی دیواریں ٹوٹی پھوٹی تھیں اور وہاں وقت کا پہیہ جیسے رک گیا تھا۔ میں نے اندر قدم رکھا اور ہر طرف ویرانی کا راج تھا۔ اچانک مجھے ایک گھر کے اندر سے سرسراہٹ سنائی دی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے کیمرہ نکالا اور آہستہ سے دروازہ کھولا۔ اندر مکمل اندھیرا تھا۔ جیسے ہی میں نے فلیش چلائی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ سامنے ایک انسانی سایہ دیوار پر جھکا ہوا تھا۔ میں نے چیخ کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر میرے قدم زمین میں جکڑ لیے۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں وہاں کتنی دیر بے ہوش رہا، مگر جب آنکھ کھلی تو سورج غروب ہونے والا تھا۔ میں نے فوراً اپنا سامان اٹھایا اور وہاں سے نکلنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی میں گاؤں کے حدود سے باہر نکلا، ہوا میں سرگوشیاں ہونے لگیں۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور میرا دل گلے تک آ گیا۔ وہی سایہ جو میں نے گھر کے اندر دیکھا تھا اب میرے پیچھے کھڑا تھا، مگر یہ سایہ نہیں تھا بلکہ ایک ایسا لمبا چوڑا وجود تھا جس کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی۔ اس کے ہاتھ لمبے تھے اور وہ آہستہ آہستہ میری طرف بڑھ رہا تھا۔ میں نے دوڑنے کی کوشش کی مگر میرے جسم نے حرکت کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ جن میرے اتنا قریب آ چکا تھا کہ میں اس کی سانسوں کی گرمائش محسوس کر سکتا تھا۔ اس نے ایک زوردار چیخ ماری۔ اسی وقت ہی میں بے ہوش ہو گیا۔ میں نہیں جانتا کہ میں کیسے بچا، مگر جب ہوش آیا تو میں صحرا کی ریت پر پڑا تھا۔ میرے گردن اور بازو پر زخم تھے جیسے کسی نے ناخن مارے۔ میرا کیمرہ غائب تھا اور اونٹ بھی کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے ہلنے کی کوشش کی میرے جسم میں ایک عجیب سا درد تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے مجھے گھسیٹا۔ میں نے ارد گرد دیکھا مگر دور دور تک کوئی آثار نہ تھے۔ سورج ڈھل رہا تھا اور رات کا سیاہ اندھیرا صحرا پر چھا رہا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی مگر میری ٹانگیں میرا ساتھ نہیں دے رہی۔ اچانک مجھے محسوس ہوا جیسے میرے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ میں نے گھبرا کر مڑ کر دیکھا مگر وہاں کچھ بھی نہ تھا، مگر وہ احساس، وہ ٹھنڈی ہوا کی لہر، وہ غیر مرئی نگاہیں۔ میں جان گیا تھا کہ میں اکیلا نہیں، مجھے اپنا سامان ڈھونڈنے کی ضرورت تھی۔ میں نے بے بسی سے زمین پر ادھر ادھر ہاتھ مارنے شروع کیے۔
شاید کچھ مل جائے، مگر سب کچھ غائب تھا۔ اچانک مجھے دور ایک سیاہ سایہ حرکت کرتا دکھائی دیا۔ وہ انسان نہیں تھا، اس کا قد لمبا تھا اور اس کے حرکات انسانی جیسے نہیں تھے۔ وہ سایہ دھیرے دھیرے میری طرف بڑھ رہا تھا۔ میرے حلق سے ایک بے ساختہ چیخ نکلی، مگر آواز جیسے سیرانے نکل لی۔ میرے کانوں میں سرگوشیاں بجنے لگی، جیسے کوئی پراسرار زبان میں کچھ کہہ رہا۔ میرے ٹانگ کام نہیں کر رہے تھے۔ میں نے ہمت کی اور ریت میں گھسیٹتے ہوئے آگے بڑھنے لگا، مگر وہ سایہ میرے قریب آ رہا تھا۔ یکا یک مجھے زمین کے نیچے سے ایک لرزش محسوس ہوئی، جیسے کوئی دفن چیز بیدار ہو رہی ہو۔ میں نے دیکھا کہ ریت میں کہیں کہیں دانے پڑنے لگے اور ان دراروں سے سیاہ دھواں نکل رہا تھا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ میں کسی ایسی جگہ پہنچ چکا ہوں جہاں انسانی قدم رکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ سایہ اب مجھ سے چند قدم کے فاصلے پر تھا۔ اس کی آنکھوں سے سرخ روشنی نکل رہی تھی۔ میں نے اپنے جسم کو کھینچتے ہوئے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر میرے پیروں کے نیچے کی ریت گھسنے لگی۔ اچانک وہ سایہ غائب ہو گیا۔ ایک لمحے کے لیے لگا جیسے سب کچھ رک گیا، مگر پھر اچانک میرے پیروں کے نیچے کی زمین دھسنے لگی۔ میں چیخ بھی نہ پایا کہ میں ایک گہرے کھڈے میں جا گرا۔ کھڈے کے اندر حد درجہ ٹھنڈ تھی اور چاروں طرف عجیب دیواریں تھیں۔ میں نے اوپر دیکھا تو صحرا کی ریت میرے اوپر آ رہی تھی، جیسے یہ کھڈا آہستہ آہستہ بند ہو رہا۔ اچانک مجھے دیواروں سے لمبے اور پتلے ہاتھ نکلتے نظر آئے جو میری طرف بڑھ رہے تھے۔ وہ ہاتھ انسانی نہیں تھے، بلکہ کسی اور مخلوق کے تھے۔ ان کی انگلیاں لمبی اور نوکیلی تھیں اور ناخن ایسے لگ رہے تھے جیسے وہ کسی بھی چیز کو چیر سکتے تھے۔ میں نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر کھڈے میں مزید نیچے پھسلتا گیا۔ اچانک ایک خوفناک سرگوشی گونجی، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، اب تم واپس نہیں جا سکو گے۔ میرے دل کی دھڑکن رکنے لگی۔ میں نے آخری بار اوپر دیکھنے کی کوشش کی، مگر وہاں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر اچانک ان نوکیلے ہاتھوں میں سے ایک نے میری گردن پکڑ لی۔ میرے آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور میں ایک بھیانک خاموشی میں ڈوبتا چلا گیا۔ اس کے بعد میں کسی اور ہی دنیا میں جا چکا تھا، ایک ایسی دنیا جہاں سے واپسی ممکن نہیں تھی۔ اگر آپ یہ کہانی سن رہے ہیں تو میرا مشورہ ہے کہ کبھی بھی ان جگہوں پر مت جائیں جہاں کے بارے میں آپ کو کچھ معلوم نہ ہو۔ بعض راز ہمیشہ راز ہی رہنے کے لیے ہوتے ہیں۔ انسان کو ان سرحدوں کا احترام کرنا چاہیے جنہیں قدرت نے قائم کیا ہے۔ کبھی بھی اپنی جان کو خطرے میں نہ ڈالیں، کیونکہ جو کچھ میں نے دیکھا اس کا سامنا کوئی بھی نہ کرنا چاہے گا۔ دنیا میں کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جنہیں جاننا انسان کی بس میں نہیں ہوتا۔ راجستھان کی پراسرار صحرا میں پیش آنے والی یہ کہانی بھی ایک ایسی ہی خوفناک راز سے پردہ اٹھاتی ہے۔ ایک شخص جو صرف ایک معمولی سفر پر نکلا تھا، مگر جو کچھ اس کے ساتھ ہوا وہ کسی بھیانک خواب سے کم نہیں تھا۔ کیا واقعی کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں انسانی قدم رکھنا منع ہوتا ہے؟ کیا یہ سب حقیقت تھی یا محض وہم؟ یہ فیصلہ آپ پر چھوڑتے ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا خوفناک واقعہ پیش آیا ہے جسے بیان کرنے سے لوگ گھبراتے ہیں تو ہمیں ضرور شیئر کریں تاکہ ہم اسے ویڈیو کی شکل دے کر آپ کے ساتھ بانٹ سکیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ایک اور خوفناک کہانی میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔